مولا علی شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے پوچھا گیا کہ اے علی آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ کن سے پوچھا گیا؟ مولا علی سے۔ کن سے پوچھا گیا؟ مولا علی سے پوچھا گیا، اے علی یہ بتائیے آپ عثمان کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ مولا علی شیر خدا نے آگے سے یہ جواب دیا، میں تو ان کو ذو النورین کہتا ہوں، میں تو ان کو دو نور والا کہتا ہوں، دو نور والا کہتا۔ اب دو نور والے کیسے؟ دو نور والے ایسے، بالکل ایسے ہی کہ حضور نے اپنی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں دی۔ اس لیے امام اہل سنت الشاہ امام محمد رضا خان رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے ہدایت بخشش کے اندر اپنے مشہور زمانہ کلام کے اندر اس شعر کو نقل کیا کہ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو ہے عین نور تیرا سب گھرانہ نور کا، اللہ 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 اللہ، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی شان میں، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، نور کی سرکار سے پایا دوشالہ نور کا، ہو مبارک تجھ کو ذو النورین جوڑا نور کا، اللہ 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 اللہ۔ تو حضور نے اپنی ان کی جو خصوصیت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی، فرمایا یہ خصوصیت کہ حضور نے اپنی دو شہزادیاں ان کے نکاح میں یکے بعد دیگرے دی، اور حضور اپنی بیٹی رقیہ سے فرمایا کرتے تھے، رقیہ عثمان کا خیال کیا کرو۔ اپنی شہزادی سے فرمایا کرتے عثمان کا خیال کیا کرو کہ عثمان اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے، عثمان اخلاق کے اعتبار سے سب سے زیادہ میرے مشابہ ہے۔ آگے سنیے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی، عبداللہ بن عمر اس روایت کو نقل کرنے والوں ابن عساکر نے اس کو نقل کیا، حضور کی بارگاہ میں سے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کا ذکر کیا گیا۔ حضور نے فرمایا وہ تو نور والے ہیں، حضور نے عثمان غنی رضی فرمایا وہ تو نور والے۔ اس کے حضور نور سے کیا مراد؟ آپ نے فرمایا نور سے مراد کمرے کا نور نہیں، یہ ایک خالی اس جگہ کا نور نہیں، ایک مدینہ کا نور نہیں، مکہ کا نور نہیں۔ حضور نے کیا فرمایا؟ بات لمبی نہ ہو جائے، حضور نے فرمایا نور سے مراد آسمانوں اور جنتوں کا نور ہے۔ فرمایا یہ نور ہے، یہ عثمان وہ نور ہے، اور فرمایا یہ نور ایسا ہے جو جنتی حوروں کو بھی شرماتا ہے۔ پھر فرمایا کہ میں نے اس نور یعنی عثمان بن عفان سے اپنی بیٹی کا نکاح کیا، اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے عالم ملائکہ میں ان کا نام ذو النورین رکھا ہے۔ اور پھر آگے حضور نے فرمایا جس نے عثمان کو گالی دی اس نے مجھے گالی دی، من سب عثمان، جس نے عثمان کو گالی دی۔ اب یہیں وہ حدیث بھی لے کے آئیں، بڑی اس حدیث پاک کو آپ نے سنا ہوگا، من سب علی فقد سبنی، جس نے علی کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا۔ ایسے ہی حضور نے فرمایا جس نے عثمان کو برا بلا کہا اس نے میں محمد مصطفیٰ کو برا بلا کہا۔ یہ شان ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ کی۔ آگے چلیے، میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم
ایک آدمی نے حضور سے پوچھا، حضور جنت میں کتنا کو نور ہوگا؟ فرمایا اس ذات کی قسم جنت میں بہت نور ہوگا. اور فرمایا مزید آگے بتاؤں؟ عرض کی حضور بتائیے. فرمایا اللہ کی قسم بے شک عثمان جس وقت جنت میں داخل ہوگا پوری جنت عثمان کے نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی. عثمان کی نور کی وجہ سے چمک اٹھے گی. یہ وہ ذوالنورین ہیں، یہ وہ نور والے ہیں. پھر آگے چلیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ٹیک لگا کے آرام کر رہے تھے، بیٹھے ہوئے تھے. اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتی ہے، فرمایا کہ لیٹے ہوئے تھے، اس عالم میں حضور کی پنڈلیاں گھٹنوں سے نیچے آپ کی جو پنڈلیاں ہیں وہ نظر آ رہی تھی، کچھ ٹیک لگا کے بیٹھے لیٹے ہوئے تھے. دروازہ کھٹکا، پوچھا کون؟ ابو بکر. فرمایا آ جاؤ. جناب صدیق اکبر آئے، سلام عرض کیا، آپ نے جواب دیا. حضور ویسے کے ویسے ہی رہے، ٹیک لگا کے بیٹھے رہے اور پنڈلیاں کچھ ظاہر ہو رہی تھیں. پھر تھوڑی دیر کے بعد دروازہ کھٹکا. کون؟ عمر. فرمایا آ جاؤ. ویسے ہی لیٹے رہے، ٹیک لگا کر، پنڈلیاں کچھ ظاہر ہو رہی تھیں. یہ لطف لیجئے گا اس بات کا، صدیق اکبر آئے ہیں اور صدیق اکبر تمام صحابہ میں افضل، ان کے بعد فاروق اعظم، وہ بھی آ گئے حضور ویسے کے ویسے ہی. پھر اس کے بعد دروازہ کھٹکا، حضور ان سے باتیں کرتے رہے، حضور لیٹے رہے، دروازہ کھٹکا. کون؟ عثمان. فرمایا ٹھہرو ابھی رکو. حضور اٹھ کے بیٹھے، اپنی پنڈلیوں کو ڈھانپا. فرمایا اب آ جاؤ. جناب عثمان غنی اندر آئے، سلام مصافحہ ہوا. پھر جب باتیں کرتے رہے، مجلس پر خاص ہو، صدیق اکبر بھی چلے گئے، فاروق اعظم بھی چلے گئے، عثمان غنی بھی چلے گئے. سیدہ اما عائشہ صدیقہ دیکھ رہی تھیں. عرض کی حضور بڑا ایک معاملہ دیکھا ہے. فرمایا کیا دیکھا؟ حضور میرے بابا آئے، آپ ویسے کے ویسے ہی لیٹے رہے، بیٹھے رہے ٹیک لگا کر، پنڈلیاں آپ کی ظاہر ہو رہی تھیں، آپ ویسے ہی بیٹھے رہے. فاروق آئے، ویسے ہی عثمان آئے، آپ اٹھ کے بیٹھے، پھر پنڈلیوں کو چھپایا، پھر آپ نے عثمان کو اندر آنے کی اجازت دی. آقا معاملہ کیا ہے؟ حضور یہ معاملہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ سنو، بات یہ ہے کہ میں اس شخص سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. میں اس سے حیا کیوں نہ کروں جس سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں. یہ عثمان ابن عفان وہ ہیں کہ جن سے آسمان کے فرشتے بھی حیا کرتے ہیں اور خود حضور بھی حیا کرتے ہیں. پھر آپ کی کتنی خدمات ہیں، اتنی خدمات کہ بندہ اس کا اندازہ نہیں لگا سکتا. مدینہ پاک میں جب ہجرت ہوئی، مدینہ پاک میں میٹھا کنواں بہت کم تھے. ایک کنواں تھا جس کا نام تھا روما اس کنویں کا نام. اس کا مالک یہودی تھا. ایک دن یہ ہوتا کہ مسلمان پانی لیتے، ایک دن دوسرے لیتے، بعد میں ترتیبیں مختلف ہوتی رہیں، مہنگے داموں پانی بیچتا رہا. اب صحابہ کرام کو تکلیف ہوئی کہ مہنگے داموں پانی بیچا جا رہا ہے. اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا کہ جو روما کو خریدے گا میں اس کو جنت دوں گا. عثمان غنی تک یہ بات پہنچی. عثمان غنی نے یہ بات سنا، اس بات کو سنا تو پہنچ گئے اس کے مالک کے پاس. بھئی کتنے کا کنواں بیچتے ہو؟ کہا نہیں میں نہیں بیچتا. کتنے کا بیچتے ہو؟ اس نے بہت زیادہ قیمت مانگا. کنواں خریدا اور خرید کر حضور کے پاس جا پہنچے. آقا آپ کی طرف سے ایک پیغام سنا تھا کہ جو روما کو خرید کر مسلمانوں پر وقف کر دے اس کے لیے جنت کی بشارت. فرمایا ہاں میں نے کہا ہے. آقا پھر میں نے خرید بھی لیا، مسلمانوں پر وقف بھی کر دیا. میرے آقا اتنے راضی ہوئے، فرمایا عثمان جا، جنت کو تجھ پر واجب کر دیا. یہ مسلمانوں کے اوپر، صحابہ کے اوپر روما کو خرید کر یہ عثمان غنی نے احسان کیا. اگلی روایت سنیے، اور یہ روایت سنن ترمذی کے اندر غزوہ تبوک کا موقع ہے. کون سا موقع؟ غزوہ تبوک. اس کو جیش اسرت بولتے ہیں. اسرت کا معنی تنگی. جیسے قرآن پاک میں آتے ہیں ان مع العسر یسرا، ہر تنگی کے بعد آسانی. اسر کا معنی ہوتا ہے تنگی، یسر کا معنی ہوتا ہے آسانی.
غزوہ تبوک کو اسرت جیش اسرت تنگی کا لشکر یہ کہا گیا، اور یہ مدینہ پاک سے تبوک کا سفر کرنا تھا، اور سفر بھی اتنا کٹھن تھا، سخت گرمی کے دن تھے اور عرب کی گرمی تھی، پاکستان کی گرمی نہیں تھی، عرب کی گرمی تھی۔ پاکستان میں 42 ہو جائے تو ہم بلبلا اٹھتے ہیں، 42 ہو گیا، 42 ڈگری ہو گیا، وہاں پہ 50 سے اوپر جاتا ہے، اور صحابہ کی ہمت کو سلام۔ تبوک جانا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی شریف میں تشریف فرما ہے، فرمایا تبوک میں جنگ پہ جانا ہے، اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ صحابہ کرام آتے گئے، اپنی استطاعت کے مطابق خرچ کرتے رہے۔ عثمان غنی اٹھے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 100 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبول کیے، دعائیں دی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم ترغیب دی، بیٹھے بیٹھے وہیں پر بیٹھے بیٹھے اللہ کی راہ میں خرچ کرو۔ عثمان غنی پھر اٹھے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 200 اونٹ مزید 200 اونٹ، خالی اونٹ نہیں، بما ساز و سامان کے آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول فرمائیے۔ حضور نے دعائیں دی، قبول فرمایا۔ پھر حضور نے ترغیب دی، فرمایا اللہ کی راہ میں کوئی اور خرچ کرے، مزید خرچ کرو۔ عثمان غنی پھر اٹھے، یا رسول صلی اللہ علیہ وسلم 300 اونٹ بما ساز و سامان کے آپ کی بارگاہ میں پیش کرتا ہوں، اس کے علاوہ 1000 اشرفیاں سونے کے سکے وہ آپ کو پیش کرتا ہوں، قبول و منظور فرمائیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے خوش ہوئے، صحابہ کرام فرماتے ہیں وہ اشرفیاں، وہ درہم و دنانیر جو عثمان غنی نے حضور کو پیش کیے نا، حضور ان کو اچھالتے تھے، مسجد نبوی شریف میں بیٹھ کر اچھالتے تھے، ایک ہاتھ سے دوسرے ہاتھ پر، دوسرے ہاتھ سے پہلے ہاتھ پر اچھالتے تھے، اور ساتھ میں یہ فرماتے تھے جو عثمان غنی کے لیے پروانہ جاں فضا بنا، اور کیا فرمایا؟ فرمایا آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہے، آج کے بعد عثمان جو مرضی کرے اس پر کچھ مواخذہ نہیں ہے۔ یہ میں اور آپ نہیں کہہ رہے، یہ حضور فرما رہے ہیں، عثمان اب کے بعد کوئی عمل کرے یا نہ کرے، اللہ اس سے راضی ہو گیا، اس پر جنت واجب ہو گئی۔ یا آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے اس قدر ان کے اوپر کرم فرمایا، اس طرح دوہری جنت عثمان غنی نے ان سے خریدی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے خریدی۔ تیسرا موقع آیا، اور یہ صرف 300 اونٹ نہیں تھے، ایک روایت کے مطابق 950 اونٹ بما ساز و سامان کے عثمان غنی نے جیش اسرت کے موقع پر دیے۔ مسجد نبوی شریف کی جگہ لی گئی، بن گئی، صحابہ کرام کی تعداد بڑھتی گئی، مسجد تنگ پڑ گئی۔ حضور نے فرمایا جو مسجد کے لیے جگہ خرید کر اس کو مسجد کے لیے وقف کرے گا اس پر جنت واجب، اس پر جنت واجب۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ نے جگہ کو خریدا، مسجد نبوی شریف کی توسیع میں عثمان غنی کا حصہ ہے، عثمان غنی کا حصہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا عثمان تیرے اوپر پھر جنت واجب۔ 3 دفعہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے بارے میں حضور نے فرمایا تیرے اوپر جنت واجب، تیرے اوپر جنت واجب، تیرے اوپر جنت واجب۔ آگے سنیے، ایک جنازہ لایا گیا، جنازہ پڑھنا بہت بڑی عبادت، اور حضور یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب کوئی مدینے میں فوت ہو، اس کا جنازہ ہو تو مجھے اطلاع کیا کرو، میں اس کا جنازہ پڑھایا کروں گا۔ حضور شوق کے ساتھ جنازے میں حاضر ہوتے، جنازہ پڑھاتے، کیونکہ حضور کو اپنی امت کی بخشش کا خیال تھا، بخشش ہو جائے۔ جنازہ لایا گیا، حضور کو بتایا گیا آقا یہ جنازہ ہے، پڑھا دیجئے۔ فرمایا نہیں پڑھاؤں گا، نہیں پڑھاؤں گا۔ اور وہ شخص بھی ایسا تھا، نماز بھی پڑھتا تھا، توجہ ہے نا آپ کی، توجہ سے سنیے گا، نماز بھی پڑھتا تھا، پاکستان کی کسی مسجد میں نہیں، مسجد نبوی شریف میں پڑھتا تھا، پھر کسی اور امام کے پیچھے نہیں، حضور کے پیچھے پڑھا کرتا تھا، روزے بھی رکھتا تھا، جہاد پہ بھی گیا تھا، لیکن حضور نے فرمایا میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، میں اس کا جنازہ نہیں پڑھوں گا، توجہ آپ کی چاہوں گا، اس کا جنازہ نہیں پڑھاؤں گا میں۔ عرض کی حضور کیوں؟ فرمایا اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے، اس کے دل میں عثمان کا بغض ہے۔ تو پتہ یہ چلا اگر عثمان کا بغض
اگر کسی کے سینے میں ہے نہ نماز قبول، نہ روزہ قبول، نہ جہاد قبول، نہ کلمہ قبول، حضور نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا۔ اب اہل سنت کا یہی موقف ہے کہ جس طرح مولا علی کے بارے میں فرمایا کہ جس نے علی سے بغض رکھا اس کا ایمان نہیں، تو جس نے عثمان سے بھی بغض رکھا اس کا بھی ایمان نہیں، اس کا بھی ایمان نہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اس کا جنازہ نہیں پڑھایا اس کا جنازہ۔ آگے چلیے، آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم گھر میں تشریف لے کے آئے۔ اما عائشہ صدیقہ سے پوچھا، عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ روایت کے مطابق 4 دن ہو چکے تھے، اہل بیت نے کھانا نہیں کھایا تھا، فاقے سے تھے۔ عائشہ کچھ کھانے کے لیے ہے؟ عرض کیا کہ کچھ بھی کھانے کے لیے نہیں، آپ نے ہی دینا ہے تو آپ نے دیا نہیں، آپ بھی فاقے سے ہیں ہم بھی فاقے سے ہیں۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں حضور مسجد چلے گئے، جا کر نفل پڑھنے میں مشغول ہوئے۔ پتہ یہ چلا کوئی مصیبت آ جائے ادھر ادھر نہ بھٹکتے پھرو، اللہ کے دربار میں آ جاؤ، اللہ ضرورتیں پوری فرماتا ہے۔ حضور مسجد میں تشریف لے آئے، نفل پڑھنے لگ گئے۔ عثمان غنی ویسے ہی گئے، دروازہ کھٹکھٹایا، پوچھا اما عائشہ صدیقہ نے کون؟ کہا عثمان۔ اما عائشہ صدیقہ نے فرمایا ہاں عثمان آ جاؤ۔ کہا اما یہ آج کل کیسے حالات ہیں اہل بیت کے؟ کہا عثمان تو ہی پوچھنے آیا ہے تو سن لے، 4 دن ہو چکے ہیں کچھ نہیں کھایا، پوری اہل بیت فاقے سے ہیں، کچھ بھی نہیں کھایا، نہ حضور کی بیویوں نے کھایا نہ حضور کی شہزادی نے کھایا، کچھ بھی نہیں کھایا، 4 دن فاقے سے ہوئے۔ عثمان غنی رضی اللہ عنہ رونے لگ گئے، کہا تف ہے دنیا والوں پر، اما میں ہوں، عبد الرحمن بن عوف ہے، ثابت ابن قیس ہے، آقا حضور ان سے فرما دیا کرتے، حضور ہمیں حکم دیتے۔ عثمان غنی گئے، کھانے کا وافر ساز و سامان لے کے آئے، بنا بنایا گوشت وہ بھی لے کے آئے اور دے کر چلے گئے، اور عرض کی اما آئی آپ سے التجا ہے، آئندہ کبھی ضرورت بن پڑے تو فوراً ہمیں حکم دیا کریں، فوراً ہمیں بتا دیا کریں۔ اب عثمان غنی چلے گئے، حضور پیچھے آئے، کہا عائشہ کچھ کھانے کو آیا؟ جی آقا آیا۔ کون دے کے گیا؟ عثمان لے کے آیا ہے، عثمان لے کے آیا تھا۔ حضور یہ گندم کے اناج بھی ہے، یہ کھانے کے دیگر اناج بھی ہے، یہ گھی کے کنستر بھی ہے، یہ مسلم بکرا گوشت بھی ہے۔ حضور نے کھانا نہیں کھایا۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی حضور الٹے پاؤں واپس مسجد گئے، مسجد جا کر 2 نفل پڑھے، اور 2 نفل پڑھنے کے بعد اللہ کی بارگاہ میں یہ دعا کرتے ہیں اللہم اے اللہ رضیت عن عثمان، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا، یا اللہ میں عثمان سے راضی ہو گیا تو بھی عثمان سے راضی ہو جا۔ 3 مرتبہ حضور نے یہ دعا فرمائی، 3 مرتبہ یہ دعا فرمائی۔ اس سے معلوم یہ ہوا، یہ جتنے فضائل میں نے آپ کے سامنے بیان کیے کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضور راضی ہیں، 3 دفعہ جنت خرید چکے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ان کے بارے میں فرمایا جس نے عثمان کو برا بلا کہا اس نے مجھے برا بلا کہا، اس نے مجھے برا بلا کہا۔ آگے چلیے، باتیں بہت ہیں، ان کی سیرت میں کئی ایسے مواقع آتے ہیں، لیکن آخر میں آپ کے سامنے میں یہ شہادت کے حوالے سے یہ آپ کے سامنے چند باتیں رکھوں گا، اور بڑی مناسبت ہے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی اور امام حسین کی شہادت کی۔ توجہ چاہوں گا آپ کی، اور ہم سب نے یہ سنا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فضائل ہم نے سنے، امام حسین کے ہم نے فضائل بھی سنے، شہادت بھی سنی۔ امام حسین 3 دن تک پیاسے رہے، اور یہ عثمان غنی وہ ہیں جو 3 دن نہیں 40 دن تک پیاسے رہے، 40 دن تک پیاسے رہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون کربلا کی زمین پہ گرا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا خون قرآن پر مدینہ پاک میں گرا، مدینہ پاک میں گرا۔
امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر اگر تلوار چلی خنجر چلا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی گردن پر بھی تلوار چلی خنجر چلا۔ سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا، غسل و کفن نہیں ہوا، اور مدینے میں رہ کر وہ تو کربلا میں تھے، ساتھ کوئی صحابہ نہیں تھے، یہاں مدینے میں عثمان غنی تھے، صحابہ کا جمع غفیر وہاں پہ موجود تھا، لیکن بات ہی ایسی ہو چکی تھی کہ نہ عثمان غنی کا غسل دیا گیا، نہ ان کو کفن پہنایا گیا، اور صرف 20 سے 30 افراد نے جنازہ پڑھ کر جنت البقیع اس کے پاس عثمان غنی کو دفنا دیا۔ یہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کی مظلومیت، وہ مظلوم کربلا ہے امام حسین، تو یہ مظلوم مدینہ ہے، یہ مظلوم مدینہ ہے۔ ہوا کیسے؟ اور جب سے عثمان غنی شہید ہوئے ہیں، یہ یاد رکھیے گا یہ جملے، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جب تلوار چلی، آج تک تلوار نیام میں نہیں آئی۔ فتنوں کا دروازہ جو شروع ہوا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت سے شروع ہوا۔ جب آپ کی شہادت ہوئی، اور آئیے آپ کے علم میں ہونا چاہیے، آرمینیا، کابل، بلوچستان تک عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں، ان کی خلافت کے زمانے میں یہ علاقے فتح یاب ہو چکے تھے۔ جو آپ کو صحابہ کی قبر نظر آتی ہے نا بلوچستان میں، سندھ میں، پنجاب میں، یہ اسی لشکر میں آئے تھے، یہ اسی لشکر میں آئے تھے یہ صحابہ، یہاں تک علاقے فتح ہو چکے تھے۔ بلوائیوں نے اب بیچ میں عبداللہ بن سبا، ابن سبا اس کا نام تھا، نام کا مسلمان تھا، اور یہ مولا علی کو خدا کہا کرتا تھا۔ مولا علی نے اسے منع بھی کیا، پھر اس کو قتل بھی کروایا، یہ بھاگ گیا تھا کہ قتل کروا دیا تھا، ایسا کچھ معاملہ ہوا تھا۔ اس نے فتنہ کھڑا کیا۔ کوفہ کے گورنر تھے، عبداللہ ان کا نام تھا، وہاں سے لوگ گئے عثمان غنی کے پاس، جا کر کہنے لگے عثمان آپ نے کا جو خلیف وہاں پر گورنر ہے وہ ٹھیک نہیں ہے، اب وہ ہمارا گورنر تبدیل کر دیجئے۔ عثمان غنی نے کہا بالکل ٹھیک، کس کو گورنر بنانا ہے؟ محمد بن ابی بکر کو، صدیق اکبر کے بیٹے، ان کا نام کیا تھا؟ محمد، ان کو گورنر بنا دیا۔ فرمایا ان کو لے جاؤ ساتھ، اور یہ میرا خط ہے تمہارے پاس، جا کر اس کو دکھاؤ گے وہ معزول ہو جائے گا، محمد بن ابی بکر یہ گورنر بن جائے گا۔ ٹھیک، یہ قافلہ یہاں سے نکلا 20 سے 30 افراد پر، محمد بن ابی بکر یہ بھی ساتھ ہے۔ اس قافلے کے پاس سے ایک تیز رفتار گھوڑ سوار وہ گزرا، سیاہ فام غلام تھا، ان کو شک ہوا، پکڑ لیا، پکڑا، وہ غلام جو نکلا وہ عثمان غنی کا غلام نکلا۔ کن کا غلام تھا؟ عثمان غنی کا۔ بھئی کیا ہے تیرے پاس، اتنی تیزی سے تو جا رہا ہے؟ اس نے میرے پاس خط ہے۔ کون سا خط ہے؟ اس نے خط نکالا، خط میں لکھا تھا یہ محمد بن ابی بکر اور یہ جو دوسرے لوگ ہیں، جب یہ تیرے پاس پہنچے ان کو قتل کر دینا، تو وہاں کا وہیں گورنر رہے گا۔ یہ کوفے کے گورنر کو لکھا ہوا یہ خط دینا تھا۔ اب انہوں نے یہ کہا کہ یہ تو عثمان نے ہمارے ساتھ دوہری چال چلی کہ ہمیں بھی گورنر بنا دیا کوفے کا، ہمیں بھی بھیج دیا، اور ادھر سے یہ ہمارے قتل کے منصوبے بھی بنانا شروع کر دیے۔ یہ واپس مدینہ آئے اور اپنے مزید اطلاعات 2000 کے قریب انہوں نے مدینے میں بلوائیوں کو اکٹھا کر لیا۔ 2000 کبار صحابہ تھے، مولا علی بھی تھے، طلحہ بھی تھے، زبیر بھی تھے، اور بھی دیگر صحابہ، ان کے پاس یہ خط لایا گیا۔ مولا علی یہ کبار صحابہ عثمان غنی کے پاس گئے، عثمان یہ خط تم نے لکھا ہے؟ کہا نہیں، یہ خط میں نے نہیں لکھا۔ کہا یہ آخر میں مہر آپ کی لگی ہے؟ کہا مہر تو میری ہے لیکن میں نے نہیں لگائی، مجھے نہیں پتا، مہر تو میری ہے، نہ میں نے لگائی نہ مجھے پتا۔ یہ غلام آپ کا، کہا غلام تو میرا ہے لیکن میں نے بھیجا نہیں۔
کسی سازشی نے ان کی مہر کو چرا کر وہ مہر ثبت کر دی تھی اور محمد بن ابی بکر اور باقیوں کے قتل کا حکم دیا تھا۔ اب بلوائیوں نے اس بات کو مانا نہیں، انہوں نے عثمان غنی سے مطالبہ کیا کہ آپ خلافت سے اتر جائیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ مجھے میرے نبی نے فرمایا تھا عثمان، جب اللہ تجھے خلافت کی قمیص پہنائے تو کوئی منافق آ کر تجھے کہے گا اس کو اتار دے، تو اتارنا نہیں ہے، اس قمیص کو اتارنا نہیں۔ اور امام سیدنا عثمان غنی کی اس وقت عمر 80 سال کے قریب تھی، بوڑھے افراد تھے، بوڑھے تھے، 80 سال کے قریب تھی ان کی عمر۔ 40 انہوں نے محاصرہ کر لیے، کہا کوئی پانی اندر نہیں جائے گا۔ اب بال کوٹڑی سے عثمان غنی باہر نکلے، کہا یہاں پہ علی ہے، کوئی علی کو میرا پیغام پہنچائے کہ علی ہی مجھے پانی پہنچائے۔ یہ دوست دوست کے کام آتا ہے۔ یہیں سے پتا چلتا ہے کہ مولا علی کو عثمان سے محبت تھی، عثمان کو مولا علی سے محبت تھی، تبھی تو مولا علی کو پکارا، علی کو کوئی میرا پیغام پہنچائے کہ وہ مجھے پانی پہنچائے۔ مولا علی کو یہ پیغام ملا، مولا علی نے بشکیزیں بھری پانی کی اور چل پڑے۔ بلوائیوں نے مولا علی کا بھی خیال نہیں کیا، تیر برسائے برچھائیوں بشکیزوں پر، کچھ پانی عثمان غنی تک پہنچا، باقی سب کا سب بہہ گیا۔ کہا نہیں، پانی نہیں پہنچنے دیں گے۔ عثمان غنی نے کہا جب مدینے میں مکہ سے لوگ ہجرت کر کے آئے تھے، مسلمانوں کے پاس پانی نہیں تھا، تو کون تھا جس نے روما کے کنویں کو خرید کر مسلمانوں کے اوپر وقف کیا تھا؟ وہ میں عثمان ہی تھا۔ آج مجھی پر پانی کو بند کر رہے ہو، میرے اوپر ہی پانی کو بند کر رہے ہو۔ کہا نہیں، پانی نہیں دیں گے، پانی نہیں دیں گے۔ خیر زور بڑھتا گیا، بلوائیوں نے ٹھان لی کہ اب عثمان غنی کو قتل کریں گے، شہید کریں گے۔ صحابہ کرام کو خدشہ لاحق ہوا، مولا علی نے خود اپنے دونوں شہزادوں امام حسن امام حسین کی ڈیوٹی لگائی، جاؤ جا کر عثمان کے دروازے پہ پہرا دو کہ کوئی بدبخت عثمان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ اس بات کی گہرائی کو سمجھیے، جہاں پہنچانا چاہتا ہوں اس بات کو سمجھیے۔ مولا علی نے امام حسن امام حسین کو بھیجا، جاؤ عثمان کے گھر کے دروازے پر پہرا دو کہ کوئی بدبخت عثمان کے گھر میں داخل نہ ہو۔ امام حسن بھی گئے، امام حسین بھی گئے، طلحہ کے بیٹے بھی گئے، دیگر صحابہ کی جو کبار صحابہ تھے ان کے بیٹوں نے گھر کے دروازے کے اوپر محاصرہ باندھ لیا۔ 40واں دن ہوا، اس سے پہلے عبداللہ بن سلام یہ گئے، جس دن شہادت تھی، شہادت والے دن عبداللہ بن سلام یہ مدینے میں بڑے معتبر صحابی تھے، یہودیوں میں ان کا بڑا نام تھا، پہلے یہودی تھی، یہودیوں کے بہت بڑے عالم تھے، یہ ان کا ایک اپنا روب تھا، دبدبا تھا۔ یہ عثمان غنی کے پاس گئے، کہا عثمان کیسے حالات ہیں؟ کہا آج سے پہلے پیاس کی بڑی شدت تھی، آج سے پہلے پیاس کی بڑی شدت تھی، آج کیوں نہیں ہے؟ کہا کہ مجھے اونگ آئی، اور اونگ میں میں نے کیا دیکھا کہ اس روشن دان سے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے کے آئے ہیں، حضور تشریف لے کے آئے، ساتھ میں صدیق اکبر ہیں، فاروق اعظم ہیں، اور مجھ سے کہہ رہے ہیں عثمان پانی پینا ہے؟ عرض کیا، کہا جی پانی پینا ہے۔ حضور نے مجھے پانی پلایا، پھر فرمایا عثمان اب تم نے میرے پاس آنا ہے یا اس پر تمہیں فتح دوں؟ تو میں نے یہ کہا کہ آقا اب تو آپ کے پاس ہی آنا ہے، اب تو آپ کے پاس ہی آنا ہے۔ خیر عبداللہ بن سلام باہر آئے، بلوائی گھر کے پچھلے رستے سے اوپر گئے، چھت سے صحن میں آئے اور جا کر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا۔ اور حالت کیا تھی کہ سیدنا عثمان غنی قرآن کی تلاوت کر رہے تھے، قرآن کی تلاوت۔ پہلا جب وار کیا عثمان غنی پر، خون کے قطرے اڑے، جب اڑے تو قرآن کے ورق پر گرے، قرآن کے ورق پر گرے، اور یہ آیت کریمہ یہ تھی فَسَيَكْفِيكَهُمُ اللَّهُ، کہ اللہ تمہیں کافی ہے، اللہ تمہیں کافی ہے، وہی سننے والا اور جاننے والا ہے۔ پھر وار سے وار ہوتے رہے
اور عثمان غنی کو اس طرح ظلماً شہید کیا گیا۔ پھر اس کے بعد کہا جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ 20 کے قریب صحابہ، اس کے جب شہادت کی خبر مشہور ہوئی، مولا علی دوڑے دوڑے آئے، امام حسن امام حسین سے پوچھا بھئی تم وہاں پر کھڑے تھے، یہ کیسے عثمان شہید ہو گئے؟ اتنا غصہ تھا۔ مولا علی نے ایک تھپڑ امام حسن کو مارا، ایک امام حسین کو، کہ تمہارے ہوتے ہوئے عثمان شہید ہو گئے، کیسی تم نے رکھوالی کی ہے؟ انہوں نے کہا ابا جان ہمارا قصور نہیں ہے، ہمارا اس میں قصور نہیں، وہ پچھلے رستے سے گئے ہیں، اگلے رستے سے نہیں گئے۔ خیر انا للہ و انا الیہ راجعون پڑھا۔ بلوائیوں نے کہا جنازہ نہیں پڑھنے دیں گے۔ 20 کے قریب صحابہ نے رات 3 دن آپ کی جو جسم اقدس تھا وہ پڑا رہا، 3 دن تک کوئی اندر نہیں گیا۔ یہاں پر ایک اور سوال اٹھتا ہے کہ عثمان غنی تو امیر المؤمنین تھے، وہ حکم فرما دیتے فوجیوں کو، لشکر آ جاتا وہ ان سے مقابلہ کر لیتا، 2000 کے وہ لشکر تھا، یہ عثمان غنی شام سے منگوا لیتے، مکہ سے منگوا لیتے، آپ نے جہاد کا اعلان کیوں نہیں کیا؟ کہا اس لیے نہیں کیا گیا، عثمان غنی سے کہا گیا کہ آپ ہمیں حکم دیں ہم ان کے خلاف لڑیں، کہا نہیں یہ مدینہ ہے اور مدینہ کی سرزمین کو میں خون سے نہیں رنگنا چاہتا، اور حضور نے مجھے خبر دے دی تھی کہ میں شہید ہوں گا، شاید اب وقت آ پہنچا ہے۔ اور حضور نے خبر کب دی تھی؟ بڑی ہی مشہور و معروف حدیث پاک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم صدیق اکبر کے ساتھ، فاروق اعظم کے ساتھ اور عثمان غنی کے ساتھ احد پر تشریف لے گئے۔ جبل احد ہلنے لگا، آپ نے پاؤں مارا، ٹھوکر ماری، فرمایا اے احد تھم جا، رک جا، تجھے نہیں پتا تیرے اوپر 4 عظیم شخصیات کھڑی ہیں، تیرے اوپر ایک اللہ کا نبی ہے، ایک صدیق ہیں اور 2 شہید ہیں۔ نبی حضور تھے، صدیق اکبر تھے، اور 2 شہید، ایک تھے فاروق اعظم، دوسرے تھے عثمان غنی۔ 20 کے قریب افراد نے عثمان غنی کا جنازہ پڑھا۔ جنت البقیع اس وقت وہاں اتنی بڑی نہیں تھی جتنی آج ہے۔ جنت البقیع جو قبرستان تھا، اس کے آخر میں عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ کو دفنایا گیا، اور اس وقت بھی اس پر بڑا واویلا مچایا گیا کہ کوئی ایسا نہ ہو کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ کے جسم اقدس کو نکال کر آپ کے جسم کے ساتھ بے حرمتی کرے، لیکن اللہ نے محفوظ رکھا۔ اس طرح عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ظلماً شہید کیا گیا۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس وقت سے یہ فتنے شروع ہوئے اور آج تک مسلمانوں پر فتنے ہی فتنے ہیں۔ اللہ ہمیں فتنوں سے محفوظ فرمائے، اور ہم سب کو جناب سیدنا عثمان غنی اور صحابہ کرام اور تمام اہل بیت کرام کی الفت و محبت نصیب فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔